بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصرہ خانم ہوں اور اسسٹنٹ سیکریٹری آف لیڈیز ونگ دلی جماعت اسلامی ہند۔ میں آج اس موقع پر اپنی تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ انشاءاللہ اب چند ہی دنوں کے بعد ماہ سیام کا آغاز ہونے کو ہے اور ہم خواتین اس سے پہلے ماہ سیام کے لیے کچھ تیاری کر لیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیں، کپڑوں کی تیاری کریں، خریدی کر لیں اور دنیا بھر کا اناج وغیرہ اسٹاک کر لیں، اسی کی تیاری میں لگے رہیں۔ تیاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور تیاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے دلوں میں صفائی پیدا کریں اور خدا کا خوف، خدا کی خشیت، خدا کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، کیونکہ یہ روزے کا جو اصل منشا ہے، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف، خدا کی خشیت، خدا کی محبت، خدا کی حاضر ناظر ہونے کا یقین، خدا کے سامنے جواب دہی کی فکر، وہ تڑپ، خدا کے غضب سے بچنے کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم تمام اپنی عبادتوں کا، اپنے معاملات کا، اپنے تعلقات کا اور اپنے روزمرہ کی جو اوقات ہے ان کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک لمحہ بھی اس مبارک مہینے کا ایسا نہ گزرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ کی نظام میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں اپنے ایک ایک پل کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل بہت زیادہ بازاروں میں اٹکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز یہ ہے کہ بازاروں میں جو پھرتے ہیں، بازار میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت مساجد سے ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہمارے زبانیں تر رہیں اور ہمارے اوقات کار اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، سخاوت میں اور خیر خیرات میں، صدقات میں ہم یہ سب کام جو ہے کرنے کی فکر و کوشش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، لیکن صبح سحر سے لے کر ہماری خواتین جو شاپنگ کے لیے نکل پڑتی ہیں، پھرتے ان کے لیے مغرب کا قریب آتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات افسوس ہونے لگتا ہے کہ خواتین دکان میں بیٹھ کر ہی افطار کر لیتی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ افطار سے کچھ دیر پہلے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر ہم بیٹھ جائیں، اللہ کے ذکر میں محو ہو جائیں، توبہ اور استغفار کریں، یہ طریقہ کار ہمارا ہو۔ لیکن ہم بازاروں میں رہتے ہیں۔ آپ کو شاپنگ کرنے کی ضرورت ہی ہے تو رمضان سے پہلے کر لیجئے، یعنی شاپنگ میں اگر کرنا ہے اور وہ ضروری ہے تو آپ نمازوں کو قضا کیے بغیر کچھ اوقات تھوڑے سے ایسے نکال کر شاپنگ کرنے کی آپ کوشش جو ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن نمازوں کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، ذکر و اذکار کو چھوڑ کر، توبہ استغفار کو چھوڑ کر ہم نیکیوں کو کمانے سمیٹنے کی بجائے برائیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہم خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی اگر مل جائے تو لوگوں کی غیبت کرنے، چغلی کھانے اور جھوٹ بولنے میں اپنی زبان کو ملوث کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزاجوں میں اتنی تیزی اور چڑچاپن آ جاتا ہے جسے گالی گلوچ دینے میں بھی کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، ہمارے اندر صبر و تحمل مزاجی ہو، کیونکہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو اس کی فکر ہمیں ہو، استقامت کی کیفیت ہمارے اندر ہو، گھروں میں بھی اسی ماحول کو ہم بنانے کی کوشش کریں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، یہاں تک کہ گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان تمام کو، افراد خاندان کو اس بات کا ہم پیغام دیں کہ اب نیکیوں کو کمانے کا، سمیٹنے کا موسم آ رہا ہے، موسم بہار۔ اس میں اس بات کی ہم فکر کریں کہ جیسے ایک حریص تاجر جو اپنا سارا پونجی لگا کر کاروبار کو میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ ہم کما سکتے ہیں، اسی حریص تاجر کی طرح ہماری یہ فکر ہو
میں اتنا چھوٹی بڑی ہر نیکی کا سمیٹ لوں، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 1 سے لے کر 70 گنا تک ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک نفل ادا کرتے ہیں تو 10 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں، اگر ایک فرض ادا کرتے ہیں تو دوسرے فرضوں کے برابر اجر و ثواب، ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بار بار آنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی۔ کیا پتا کہ اگر کوئی 19 میں اگر خاتمہ ہو جاتا، اسی کی نظر ہو جاتی، ہم یہ دن دیکھ نہیں پاتے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں کہ وہ خطرناک بیماری کے دوران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں مہلت دے رکھا اور ہماری عمر دراز کیا۔ اور اللہ نے چاہا تو ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں ماہ سیام سے بھی ملائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہا تو سارے مبارک مہینے کو ہم جو ہے اسی انداز سے گزاریں گے، ہر برائی سے بچتے بچاتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو پانے کی، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگانے کی ہم کوشش کریں۔ شکریہ، جزاک